اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے، شاید یہ آپ کی، میری یا کسی اور کی کہانی ہو۔ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ افریقہ کے ساحل کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ وہاں پر لوگوں نے مسجد بنائی تھی اس محلے میں، اور محلے میں ایک حافظ تھے، اس لیے اس حافظ کو لوگوں نے پیش نماز بنا دیا تھا، پیش امام۔ لوگ مسجد کو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اس پیش امام کی بڑی عزت کرتے تھے، سے ایک تو حافظ تھے اور دوسرے پیش امام تھے۔ رسم یہ ہوا تھا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی نہ کوئی پیش امام صاحب کو افطار کے لیے اپنے گھر پر دعوت دیتا تھا۔ ایک صاحب تھے جو بڑے نمازی تھے اور ہمیشہ اذان سے پہلے مسجد کو پہنچ جاتے تھے، اور ان کی صحیح یہ تھی، تلاش یہ تھی ان کی کہ ہمیشہ پیش امام کے پیچھے صف اول میں نماز ادا کریں۔ رمضان کا مہینہ آیا، ان کی باری ہوئی اور انہوں نے پیش امام کو اپنے گھر پر دعوت افطار کی۔ اچھے اچھے کھانے بنائے اور پیش امام کو دیے، اور جاتے وقت بھی انہوں نے پیش امام کو کھانا دیا بہت سارا، تاکہ وہ اپنے بچوں کو افطار کے لیے یا سحری کے لیے کھانے میں دیں۔ پیش امام صاحب نے ان کے لیے دعا کی اور وہ چلے گئے۔ دوسرے دن صبح میں جب یہ نمازی جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی بیوی گھر کی صفائی کر رہی تھی، تو اسے ایسے لگا کہ طاقچے پر جو پیسے رکھے تھے، جو کرنسی تھی، ان کی نوٹ جو رکھے تھے وہ غائب ہیں۔ اس کی بیوی نے بہت ڈھونڈا، یہاں تلاش کیا، وہاں تلاش کیا، اسے کہیں پر وہ نوٹ نظر نہیں آئی۔ اس کی بیوی نے یہ سوچا کہ شاید اس کے شوہر نے یہ پیسے اٹھائے۔ شام میں جب شوہر آیا تو اس نے شوہر سے سوال کیا، وہ جو طاقچے پر پیسے رکھے ہوئے تھے تم نے اٹھائے؟ شوہر نے کہا میں نے نہیں اٹھائے۔ تو بہت ڈھونڈنے کے بعد اس کی بیوی نے کہا، دیکھو اس گھر میں میرے اور تمہارے سوا تو کوئی نہیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ جھولے میں، وہ بھی تو اٹھ کر جھولے سے نکل کر پیسے نہیں اٹھا سکتا، تو بس ایک پیش امام صاحب تھے جو یہاں پر آئے تھے، اور کل ان کے آنے سے پہلے پیسے طاقچے پر رکھے ہوئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد ہی پیسے غائب ہو گئے، تو ہو نہ ہو پیش امام صاحب نے یہ پیسے چرائے ہیں۔ اس آدمی کو یہ برا لگا کہ پیش امام کو اگر پیسے چاہیے تھے تو اس نے مانگا کیوں نہیں، چرایا کیوں اس نے، اٹھایا کیوں وہاں سے اس نے؟ تو لہٰذا دوسرے دن سے اس کے دل میں جو عزت تھی پیش امام کے لیے وہ ختم ہونے لگی۔ وہ دیر سے نماز کے لیے پہنچتا تھا اور صحیح یہ کرتا تھا وہ کہ آخری صف میں ہو، یا وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ فرادہ پڑھ لیا کرتا تھا، اور روبرو بھی نہیں ہوتا تھا پیش امام سے، تاکہ پیش امام کو سلام بھی کرے اور وہ اس کا جواب دے۔ ایک سال اسی طرح گزر گیا، پھر رمضان آیا۔ رمضان آنے کے بعد سب لوگ معمول کے مطابق پیش امام کو دعوت دینے لگے۔ ان کی باری آئی تو یہ کچھ نہ بول سکے ان کو، لوگوں سے، کہ پیش امام میرے گھر میں آ کے پیسے چرائے تھے۔ وہ مجبوراً خاموش رہے اور انہوں نے پیش امام کو دعوت دی۔ پیش امام ان کے گھر پر آئے۔ جب آ کر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس آدمی نے کہا، آپ جانتے ہیں میں 1 سال سے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سلام بھی نہیں کر رہا ہوں۔ تو پیش امام نے کہا، ہاں میں بھی پوچھنا چاہتا تھا، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا، 1 سال پہلے جب آپ یہاں پر آئے تھے تو طاقچے پر پیسے رکھے ہوئے تھے، کیا وہ پیسے آپ نے اٹھائے؟ پیش امام نے سوچا، کہا ہاں میں نے پیسے اٹھائے۔ تو اس نے جھٹ کہا، پیش امام صاحب آپ کو اگر پیسے کی ضرورت تھی تو ہم سے مانگ لیا ہوتا، آپ ان پیسوں کو چرائے کیوں؟ تو پیش امام رونے لگے۔ جیسے وہ رونے لگے تو ان کی بیوی نے کہا، آپ رونے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو آپ کی عزت کہیں پر برباد نہیں کی، ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ نے پیسے چرائے، ہم نے آپ کی آبروداری کی، اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پیش امام نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے پیسے اٹھائے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 1 سال ہو گئے اس واقعے کو اور آپ لوگوں نے گھر میں قرآن تک نہیں کھولا۔ اس دن جب آپ لوگ کچن میں تھے اور کھانا بنانے میں مصروف تھے تو ہوا کا جھونکا آیا کھڑکی سے اور وہ نوٹ اڑنے لگے، تو میں نے سوچا کہیں پر
گر جائیں گے۔ میں نے اٹھا کر انہیں فرش کے نیچے رکھنا چاہا، لیکن میں نے کہا شاید فرش کے نیچے آپ لوگ اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ میں نے جو قرآن رکھا ہوا تھا، قرآن کھول کر اس کے بیچ میں نے وہ پیسے رکھ دیے کہ شاید آپ لوگ جب قرآن کھولیں گے کل صبح میں تو آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ اور میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، میں بھول گیا۔ افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں، مسجد تو آتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں اور پھر افطار بھی دیتے ہیں، لیکن 1 سال ہو گیا آپ لوگوں نے گھر میں قرآن تک نہیں کھولا۔ جی ہاں، یہ کہانی شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کی ہے۔ کبھی کبھی جب ہمیں پتہ چلتا ہے، خبر ملتی ہے کہ کسی کافر نے قرآن کی توہین کی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے لوگ سڑک پر نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کی توہین ہوئی ہے۔ لیکن پتہ نہیں انہی میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن کی طرف دیکھا بھی نہیں، اسے کھولا بھی نہیں۔ ایک سوال ہے، وہ کافر جو ایمان نہیں رکھتا قرآن پر، اس نے قرآن کی توہین کی، اس کا جرم زیاد ہے، اس کا گناہ زیاد ہے، یا اس شخص کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتا، قرآن کو کھولتا نہیں اور قرآن کی توہین کرتا ہے؟ آپ ہی بتائیں، گناہ اس کافر کا زیاد ہے یا اس مسلمان کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ شیئر کیجئے۔ شاید ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہیں پہ اگر قرآن کی توہین ہوتے ہیں تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں، روڈ پر نکل آتے ہیں، لیکن خود کبھی بھی قرآن کی طرف دیکھتے نہیں اور قرآن کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔